مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور ساری رات سردی سے سکڑتا رہا. اچانک ایک آدمی آیا, اللہ اکبر, گاڑی مسجد کے دروازے پہ رکی, گاڑی کا دروازہ بند کیا اور میرے اوپر سے دریا اتار کے میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا, جوان آ جا, میرا گھر بھی حاضر ہے, میرا مکان بھی حاضر ہے, انکار نہ کرنا, اللہ کی عزت کی قسم اپنی مرضی سے نہیں آیا, روزے والے کے حکم سے آیا. تجھے میری اطلاع کس نے دی, میرے بارے میں تجھے کس نے بتلایا؟ اب میں تو اپنے گھر میں بیڈ روم میں موٹے کمبل لے کے سو رہا تھا, میری آنکھ لگی, سرکار مدینہ کو حکم و سینہ کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا کہ یہاں آرام کر رہا ہے, میرے سے محبت کرنے والا میرا امتی وہاں بے آرام ہو رہا ہے. میں محمد تجھے حکم دیتا ہوں, جلدی چلا جا, جا تو سے اپنے گھر بھی لے آ اور میرے حکم سے اپنی بچی کا رشتہ اس کے ساتھ کر کے نکاح بھی بڑھوا دے. اب اللہ کے نبی کی طرف تعلق اور دوستی کا ہاتھ بڑھا کے دیکھیے تو صحیح. میرے عزیزوں, جہاں اولاد کی اچھے مستقبل کی دعا کرتے ہو, جہاں میرے عزیزوں مکان کی دعائیں کرتے ہو, جہاں دعا کرتے ہو اللہ مجھے نوکری اچھی مل جائے, وہاں اللہ سے رو رو کے دعا کیا کرو, پروردگار عالم مجھے ایمان والی اسلام والی زندگی نصیب ہو جائے. یا اللہ جب مجھے موت آئے مجھے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے. اپنے امیروں کو مرتے دے گا, غریبوں کو مرتے دے گا, اور میرے عزیزوں کفن لٹے کا تو قبر میں لے کے گئے اور کافور اور مشک کی دھولی کو اپنے جسم پہ لے کے گئے, پھولوں کے ہار اور پھولوں کی چادر کو لے کے گئے, لیکن معذرت کے ساتھ زبان پر کلمہ طیبہ نہیں لے کے گئے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آئی, ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگ ایمان کا نعرہ لگا کر اپنے گھروں میں داخل ہوں گے, اگر اسی رات ان کا انتقال ہو گیا, صبح جنازہ گھر سے کافر کا نکل رہا ہوگا, کفن تو لے کے جائے گا لیکن سینے میں ایمان کی رتی نہیں لے کے جائے گا. کون سا ایسا ہمارے گھر کا کمرہ خالی ہے جہاں ہمارے گانے کی آواز نہ آئے؟ چلو ایک کمرے میں, بیڈ روم میں, ڈرائنگ روم میں ٹی وی تھا, اب تو یہ ٹی وی ہماری جیبوں میں پڑا ہوا ہے. اور میرے عزیزوں ہزاروں کا موبائل رکھتے ہو, لاکھوں کا موبائل رکھتے ہو, اور میرے بھائیوں جب رات کو سویا کرو تو اپنے موبائل کو اپنے جیب سے نکال کر اپنے بستر سے ہٹا کے سویا کرو, ٹی وی والے کمرے میں نہ سویا کرو. کیا پتا اسی رات ملک الموت لینے کے لیے آ گیا, ٹی وی کمرے کے اندر دیکھے گا, دیوار پر میرے عزیزوں اسکرین لٹکی ہوئی دیکھے گا, اور جیب میں میرے عزیزوں پیکج لگا ہوا موبائل دیکھے گا. ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, بتا فرشتہ مرنے کے بعد, فرشتہ موت کے بعد آپ کو مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ میرے نبی کی سات سنتیں, رات کو جب سویا کرو وضو کے لیے پانی کا برتن, جیسے وضو کروں گا تہجد کی نماز پڑھوں گا اپنے سرانے رکھ کے سویا کرو, نماز کا مصلی اپنے سرانے رکھ کے سویا کرو, عصا اپنے سرانے رکھ کے سویا کرو, سرما اپنے سرانے رکھ کے سویا کرو, کنگا مسواک اپنے سرانے رکھ کے سویا کرو. 7 چیزیں فرمائی, اپنے سرانے رکھ کے سونا تیرا کام ہے. صبح اٹھے گا, پاؤں میں جوتا پاک میں آئے گا, تیرے کھاتے میں 700 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا. اپنی زندگی کا ایسا ماحول, اپنے لباس کا, اپنے کردار کا, اپنی گفتگو کا, اپنے چہرے کا, اپنے وجود کا, اپنے رہن سہن کا, اپنے اٹھنے بیٹھنے کا ایسا ماحول بنائے کہ فرشتہ تجھے لے جانے سے پہلے تجھے کلمہ طیبہ پڑھا دے. پتھر گڑھ والوں میں یقین آتا, مال والوں سے عرض کروں گا, شربت کی ریڑھی لگانے والوں سے لے کر سونے کی دکان پر بیٹھنے والے سونے کے تاجر سے عرض کروں گا, میں یقین آتا, جاؤ میرے عزیزوں قبرستان چلے جاؤ اور جا کر اپنے اپنے مرنے والے سے پوچھو تم قبر میں کیا لے کے آئے. مجھے نہیں پتا مردے قبر میں زندہ یا مردہ یہ علیحدہ چیپٹر ہے, لیکن الحمدللہ ہمارا نبی بھی روزے اول میں حیات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جن لوگوں کا نظریہ اللہ جانے وہ جانے, لیکن میرے عزیزوں میرے کہنے پر ایک مرتبہ آپ قبرستان چلے جاؤ اور قبر کی مٹی شروع آپ کو بتلائے گی. خدا پاک کی قسم صاحب قبر رو رو کے بتلائے گا, مال پہ ناز نہ کر کے آنا, سونے چاندی پہ ناز نہ کر کے آنا. ہم بھی مال پہ ناز کیا کرتے تھے, بارش کے موسم میں روڈ پہ پانی کھڑا ہوتا تھا, گاڑی کو ریس دے کر غریبوں کے کپڑے کو
کیچڑ اچھال کے چلے جایا کرتے تھے. ہماری گاڑی کو کوئی راستہ نہیں دیتا تھا, ہم گاڑی سے اتر کر گرے پاس پکڑ کے بیڑی والے کو تھپڑ مار کے چلے جایا کرتے تھے. خدا پاک کی قسم ہے, قبر میں آنے کے بعد فرشتہ سانس لینے نہیں دے رہا, بلکہ دنیا کے اندر ایک ایک دیے کا حساب لے رہا ہے. میں نے کسی قبر والے سے پوچھا, قبر میں کیا لے کے آیا؟ تو پاؤنڈ کمانے والا, تو ڈالر کمانے والا, تیری جیب میں تو باہر کی کرنسی نظر آتی تھی. قبر والا رو رو کے کہہ رہا ہے, خدا پاک کی قسم, قبر میں آ کے پتہ چلا یہاں پاؤنڈ نہیں چلتا, اس مارکیٹ کے اندر ریال نہیں چلتا, اس مارکیٹ کے اندر ڈالر نہیں چلتا. قبر میں آنے کے بعد پتہ لگا اس قبر والے بازار میں صرف رسول اللہ کا طریقہ چلا کرتا ہے. حضرت کے ساتھ کو میں لے کے نہیں آیا. لوگ دروازے تک میرے آئے کہ خدا کے واسطے زندگی کا رخ بدل لے. میں نے کہا جی میرے پاس فرصت کوئی نہیں. لوگ میرے دروازے پر آئے, بھائی اللہ کی بات سن لے. میں نے کہا جاؤ جی میں تو مسلمان ہوں, کافروں کو جا کے سناؤ. لیکن آج جب فرشتے چھتر لے کے میرے اوپر مارتے ہیں, اس وقت مجھے پتہ لگتا ہے کاش میں ان کی بات سن کے خدا کے گھر میں آ کے سجدہ کر کے چلا جاتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گھر سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر میں زمین پہ سجدہ کرتا, اللہ کی عزت کی قسم یہ زمین مجھے دائیں بائیں سے نہ دباتی. خدا کی زمین پر ہم اتنا قد کریں, خدا کی زمین پر میرے عزیز اتنی نافرمانی کریں, خدا کی زمین پر گناہوں کا اتنا بوجھ ڈالیں جتنا قبر میں جانے کے بعد زمین کا بوجھ برداشت کر سکیں. تین مقام ایسے بدلا ہے, فرمایا کہ نبی کلایا ہوا دین تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا. پہلا مقام اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہو, فرمایا دین مدین شریعت محمدی تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتی. ایسی خوشی کے اندر جب ڈھول کی تھاپ ہو, گھنگرو کی کھڑک ہو, پائل کی چھنک ہو, گانے والی کا گانا ہو, ایسی شادی کو چھوڑ کے آ جاؤ کہ میاں میں نہیں آتا. خدا پاک کی قسم تیری شادی کے اندر اگر فرشتہ لینے کے لیے آ گیا, اس ماحول کو دیکھ کے فرشتہ کہاں لے کے جائے گا؟ یہ آنکھوں سے دیکھا, اللہ اکبر ایک منظر تھا. میں ٹوپا ٹیک سنگھ سے کراچی تقریر کے لیے جا رہا تھا, پاکستان ایکسپریس کے اندر مجھے سیٹ ملی, گاڑی کا 2 منٹ کا سٹاپ تھا, ٹوپا ٹیک سنگھ کا. اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا, میں نے کہا گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ لوگ چلنے پھرنے والے کہنے لگے برات آ رہی ہے, اس کی ڈبے میں بکنگ ہے. برات آئی, ویسل بج رہی ہے, ٹی سیٹیں بجا, ٹی جو ہے وہ بار بار ویسل بجا رہے تھے, آؤ بیٹھو, آ جاؤ آ جاؤ. ایک لڑکی تھی, چکن کا سفید جوڑا پہن رکھا تھا, میک اپ میں بھری پڑی تھی, اپنے بھائی کے آگے دولہے کے آگے ناچتی آ رہی تھی. گاڑی آہستہ آہستہ چلنی شروع ہو گئی. اللہ اکبر, لڑکی نے پائیدان پہ پاؤں رکھا, پاؤں پھسلا, گاڑی کے پہیے کے نیچے آ کے 2 ٹکڑے ہو گئی. اللہ اکبر, المرء مع من احب الیہ, جو جس کی محبت لے کے جائے گا, جو جس کے طریقوں کو لے کے جائے گا, قبر سے قیامت کے اسی طرح اٹھایا جائے گا. میرے لوگوں, نبی کی بات سچی, نبی کی ذات سچی. بتاؤ اللہ اس ناچنے والی کو قبر سے کیسے اٹھائے گا؟ مت جاؤ ایسی جگہ پر کیا یار کی یاری اللہ کے دین سے دور کر دے. مت جاؤ ایسے پروگراموں میں یا میرے عزیزوں کھانے میں تمہیں روک مل جائے لیکن ایمان چھن جائے. فرمایا تیسری جگہ کافروں کی خوشی ہو, ان کا کوئی مذہبی تہوار ہو, اور کلمہ پڑھنے والا حیا کر ان کی پارٹیوں کے اندر, ان کے مذہبی تہوار کے اندر تجھے کیک کے جانے کی اجازت نہیں. 3 مقام ایسے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, بلکہ حدیث پاک میں آیا, فرمایا ایسا خوش ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. بتاؤ جس پر اللہ کو ہنسی آ گئی اور ہنسی بھی خوشی کی, اس کی تو دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. فرمایا 3 مقام ایسے. پہلا مقام جب عرفات کا میدان ہے, احرام کی 2 چادریں, 2 پیس کا لباس, 3 پیس کا لباس, کاٹن کا جوڑا,
سفید پگڑی سفید ٹوپی اللہ اکبر ساری اتار دی، دو چادریں باندھ کر احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں جا کے لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ جل شانہ اس بندے کی سعادت کو دیکھ کر آسمان پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا مقام، آپ کی مسجد بلال میں اذان ہو گئی، 2 منٹ رہ گئی نماز کھڑی ہونے میں، ایک نمازی مسجد میں آیا، اس نے بڑے احترام کے ساتھ وضو کیا، وضو کر کے جب وہ اپنی وضو والی جگہ سے آگے آیا اور دیکھا تکبیر اولا شروع ہو گئی، اقامت شروع ہو گئی، پہلی صف کے اندر تو آدمیوں کی جگہ خالی تھی، اس نے وہاں سے مسجد کا مسجد کے انداز کا خیال کرتے ہوئے دوڑ لگائی اس نیت سے کہ مجھے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے، فرمایا اس بندے کے دوڑنے کو دیکھ کر اللہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا وہ بیوی جس کا مرد رات کو سو رہا ہو اور وہ مرد جس کی بیوی رات کو سو رہی ہو، دونوں میاں بیوی کی چرپائی آس پاس ہو، دونوں میاں بیوی کی چرپائی ایک بیڈ کے اوپر دونوں سو رہے ہو، بیوی نے دیکھا آنکھ کھلی 3 بج گئے، شوہر نے دیکھا آنکھ کھلی 4 بجنے والے ہیں، ابھی تہجد کی نماز میں 15 منٹ باقی ہیں، جلدی سے شوہر اٹھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا اٹھ جا، اللہ کی بندی تہجد کی نماز پڑھ لے، جب بیوی نے شوہر کو ہلایا اٹھ جا اللہ کے بندے نماز پڑھ لے، بیوی کا ہلانا دیکھ کر شوہر کا اٹھانا دیکھ کر اللہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ رات کو فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر میری شوگر تو ہو رہی ہے، مجھے کوئی میٹھی چیز کھلا، اگر اس لیے اٹھا سکتے ہو اپنی اپنی آخرت بنانے کے لیے دوسرے کو کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ہمارے علاقوں میں ذمہ داری کا ذمہ دار طبقہ زیادہ ہے، زراعت زیادہ ہے، آپ کے ہاں بھی ہے، گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، کپاس ہے۔ میرے عزیزم، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، ہر ایک کسان کو پتا ہے، چودھری صاحب کو پتا ہے کہ اس وقت میری فصل کو کون سی کھاد کی ضرورت ہے، کون سے اسپرے کی ضرورت ہے، اس وقت پانی کے وعدے کی ضرورت ہے، ایک فصل بھی بچانی ہے، ایک گھر کی فصل بھی بچانی ہے، اس فصل کو بچانے کے لیے کھاد کا صحیح استعمال ہے، اس فصل کو بچانے کے لیے پانی کا صحیح استعمال ہے۔ مولانا بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں بھیجے تب نسل بچے گی، میں نے کہا تو آسمان میں دیکھ لے، بچے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجے تب بچے گی، میں نے کہا آسمان کے دیکھ لے، لیکن میرے مشورے پر بھی عمل کر، میں خود بھی کہہ رہا ہوں، امت خضر والے کے حکم سے کہہ رہا ہوں، نبی کا طریقہ بتلا رہا ہوں، فرمایا جب گھر کی فصل خراب ہونے لگ جائے میاں بیوی رات کو بجایا کرو، وضو کر کے تم نے مصلی پر بیٹھ جایا کرو اور تہجد کی نماز پڑھ کے اپنی اولاد کو یاد کر کے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے رونے لگ جایا کرو۔ جب تمہارے آنسو تمہاری آنکھوں سے نکل کر رخسار پر آتے ہیں، دنیا کی فصل کو کھاد اچھی تو فصل ہو جاتی اچھی ہو جاتی ہے، اور گھر کی نسل کو تہجد کے وقت آنسو کا پانی دو تو نسل اچھی ہو جاتی ہے۔ موبائل کے اوپر پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے، اور آپ کی جا کے گھر والی کو سناؤ گے، بہن کو سناؤ گے، رشتے داروں کو سناؤ گے۔ آج میرے عزیزوں یہ بات میری بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی کو جا کے سنا دینا اور جا کے کہہ دینا اپنے شوہر کی نظر اتارنے کے لیے تو طرح طرح کی مرچوں پہ دم کرواتی ہے، ایسے اپنے شوہر کی نظر کے لیے اتارتی ہے، اپنے بچوں کی نظر اتارنے کے لیے کالے رنگ کے سرمے کا ٹیکا یہاں لگاتی ہے، ماتھے پہ لگاتی ہے، پاؤں کی تلی پہ لگاتی ہے، تاکہ بچے کو بدنظری سے بچوں کو بچا لیا جائے۔ میری بہن اور میری ماں، 4 بچوں کی ماں، 2 بچوں کی ماں، کہ جن کے بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اللہ اکبر، تمہیں کس کی نظر لگ گئی، تمہاری گود کو کس کی نظر کھا گئی، تمہاری گود کو کس کی بدنظری لگ گئی؟ عجیب کیوں کہ میری گود کے اندر پروفیسر نہیں آیا، آیا ضرور ہے، کہ میری گود کے اندر ڈاکٹر نہیں آیا، آیا ضرور ہے، ہاں ڈاکٹر بھی پیدا کی تیری گود میں، پروفیسر بھی پیدا کیے تیری گود میں، لیکن میرے عزیزوں اور میری بہنوں، اللہ اکبر، پہلے اپنی گود کی نظر اترا، تیری گود کو تو کسی کی نظر لگ گئی، کیوں کہ تیری گود میں تو کبھی شاہ ولی اللہ آیا کرتا تھا، تیری گود میں تو شاہ احمد شہید آیا کرتا تھا، شاہ اسماعیل شہید آیا کرتے تھے، اللہ اکبر، تیری گود کے اندر تو غلام غوث آزادی آئے، تیری گود کے اندر تو سید عبد المجید شاہ آئے، تیری گود کے اندر تو حاجی عبد الوہاب آیا، تیری گود کے اندر تو امام الحسن آیا، تیری
گود کے اندر تو مولانا قاسم نانوتوی آئے، تیری گود کے اندر تو مولانا یوسف بنوری آئے، تیری گود کے اندر مولانا مفتی محمود آئے، تیری گود کے اندر حضرت حالقی والے آئے، پیر عبدالحادی میر پوری رحمت اللہ علیہ تیری گود میں آئے۔ اور میری ماں اور میری بچی اور میری بہن تیری گود کو کب سے نظر لگ گئی، تیری گود نے قاری پیدا کرنا چھوڑ دیے اور تیری گود نے ناچ گانے والے پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اس گود کا نام کبھی زبیدہ ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ اس گود کے اندر بابا فرید الدین گھر شکر آیا کرتے تھے، اس گود کا نام فاطمہ تھا، تو اس گود کے اندر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آیا تھا، اس گود کا نام تو زہرہ کائنات تھا، اس گود کے اندر تو حسین آیا تھا۔ کون حسین رضی اللہ تعالی 10 محرم الحرام کو جس کی شہادت ہے، کون حسین؟ ماں فاطمہ زہرا نے کچے سے مکان میں چھوٹے سے جھونپڑے میں حضرت حسین کو جنم دیا، رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے گھٹی چٹائی، اپنا تھوک مبارک اپنا آبیدان حضرت حسین کے منہ میں ڈالا، حسین کو بھوک لگی، اماں نے سینے سے لگایا، اماں سینے کا فیض حسین کو دینا شروع کرتی ہے۔ ایک دن ماں بھی موج میں اور بیٹا بھی موج مستی میں، ماں کا دودھ پی رہا تھا، ماں فاطمہ زہرا نے دودھ پلاتے پلاتے بچے کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا اور بچے کو دیکھ کر مسکرا کے فرمایا، اے میرے حسین، اے میرے نور نظر، اے میرے نقطے جگر، اس گود کی قیمت کیا ادا کرے گا، اس دودھ کی قیمت بڑا ہو کے کیا ادا کرے گا؟ علماء کہتے ہیں حسین نے دودھ پیتے پیتے رونا شروع کر دیا، اماں ہنس رہی ہے، حسین رو رہا ہے، اماں ہنس کے کہہ رہی ہے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا، حسین رو رہا ہے اور دودھ پیتا جا رہا ہے۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹا رو کے بدلا ہے، اماں جان تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، انشاءاللہ مجھے جوان ہونے دے، کربلا کے میدان میں جا کر میں تجھے نوک نیزے کی نوک پہ اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ ہماری گھر والیوں کی گود کو کس کی نظر کھا گئی؟ کن کو جنم دیا؟ جنہوں نے برقع پسند نہ کیا، کن کو جنم دیا؟ جنہوں نے دوپٹہ گلے سے اتار کے پھینک دیا۔ تمہارے تو گھر اللہ نے ایسے بنائے تھے کہ فرشتے بھی تمہارے گھر سے 4 فٹ دور ہو کے گزرا کرتے تھے، ان گھروں کے اندر حیا والی عورتیں رہتی ہیں کہ تم نے وہ منظر نہیں دیکھا، جبرائیل دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا اندر کیوں نہیں آتا؟ اے پیغمبر تیری خدیجہ کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، تیری عائشہ کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، محمد تیرے حجرے میں آتے ہوئے مجھے حیا آ رہا ہے۔ کون سیدہ فاطمہ زہرا جس کا بیٹا کربلا کے میدان میں قرآن سناتے ہوئے کٹا؟ یہ وہی فاطمہ زہرا ہے جو راتوں کو کھڑی ہو کر مصلی پر خدا کا قرآن پڑھا کرتی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گھر آتا میری فاطمہ سج دھج کے، وہ کیا سجاوٹ ہوتی ہوگی کہ جنت کی حوریں بھی جس کے چہرے پر فدا ہوتی ہوگی۔ حضرت علی کے بستر کے پاس آ کے کہتی اے علی میری کوئی حاجت تو نہیں؟ حضرت علی انکار کرتے پر میں علی پھر تو جانے تیرا رب جانے، میں جانوں میرا رب جانے۔ سیدہ فاطمہ زہرا پھر مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھنا شروع کرتی، علی سیدہ کا سجدہ مکمل نہ ہوتا، تہجد کی اذان بلال مسجد نبوی میں دینا شروع کر دیتا۔ میرے عزیزوں ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی؟ ہمارے کمرے سے گانے کی آواز آ رہی ہے، یہ گان قرآن کی تلاوت کے لیے ترس گئے۔ ماں باپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، بیٹوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ جامع القرآن عثمان بن عفان ہے، قرآن نازل ہوا چمنوں پہ لکھا گیا، قرآن نازل ہوا درختوں کے پتوں پہ لکھا گیا، قرآن نازل ہوا میرے عزیزوں پتھروں پہ لکھا گیا۔ عثمان غنی کے دور میں سارے قرآن کی آیتوں کو ایک جگہ جمع کیا، قرآن کا نسخہ بنا کرتے میری الماریوں کے اندر لا کے رکھ دیا گیا، اور میں آج قرآن پڑھتا جا، عثمان کے احسان کو مانتا جا۔ یا اللہ یہ وہ عثمان ہے، دنیا سے کہتی ہے یہ نبی کا دماد کوئی نہیں ہے تو معاذ اللہ، دنیا
کہ اس کا ایمان کوئی نہیں. یا اللہ یہ کون عثمان ہے؟ اللہ کہتا ہے عقل کے اندھو، تمہیں عقل کوئی نہیں، تمہیں آنکھیں کوئی نہیں. اللہ اکبر، کائنات کے اندر کوئی ایک دولہا ایسا دکھاؤ جو ایک مرتبہ ایک ہی سسرال میں دولہا بن کے گیا. اگر تم بھی دکھاتے عرش والا رب تمہیں دکھاتا ہے. اگر تم نے دیکھنا ہو عثمان کی شان کو دیکھ لو جو 2 مرتبہ دولہا بن کے محمد کے دروازے پہ کھڑا ہے. کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی، سب سے پہلے مسجد کے اندر محراب بنانے والا. کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی، مسجد کے اندر خوشبو کا انتظام جس نے سب سے پہلے مسجد کے دو دیوار کو خوشبو کی دھونی کی. کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی جس نے اپنے دور خلافت میں منبر کا تقدس پامال ہونے نہیں دیا. آج میرے عزیز و دنیا ان کے نام پر انگلی اٹھاتی ہے. خدا پاک کی قسم ہے نبی کا تیسرا خلیفہ، آج اس کی زندگی کو اپنانا تیرا کام ہے. عرش رضا کے فیصلے کر دینا، میرے وقت